محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کے فضائل چل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سورہ بقرہ اور آل عمران کو جمعہ کی رات کو پڑھے اس کو ایسا ثواب دیتے ہیں کہ لبید اور عروہ کے درمیان کی جو خلا ہے یہ پر ہو جاتی ہے۔ لبید نام ہے 7ویں زمین کا اور عروبہ نام ہے 7ویں آسمان کا، یعنی 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک کی درمیانی خلا اس کی ثواب سے یہ بھر جاتی ہے۔ حضرت ابو عبید نے ایک سفید ریش اہل مدینہ سے روایت کیا کہ انصار کے محلہ کے لوگ ایک دن صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، رات کو ہمارے محلہ میں ایک عجوبہ نمودار ہوا کہ ثابت بن قیس کا سارا گھر روشن ہے، ایسے جیسے چراغوں کی روشنی سے وہ بھرا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید وہ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھتا ہو، اس سے پوچھو۔ چند آدمی ثابت بن قیس کے گھر گئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ شب کو تہجد میں کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے عرض کی کہ سورہ بقرہ۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کو 12 برس میں پڑھا تھا، تمام حقائق اور دقائق کے ساتھ، اور ختم کے دن یعنی جس دن سورہ بقرہ کو ختم کیا ایک اونٹ کو ذبح کر کے کھانا کھلایا تھا۔ حضرت ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے کے اندر مجھے 8 برس لگے ہیں۔ کتنے؟ سورہ بقرہ کے پڑھنے میں کیا فرماتے ہیں؟ مجھے 8 برس لگے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک بڑی عظمت اور بڑی فضیلت رکھتی تھی۔ اس کے بعد آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ بعض حضرات الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں کہ یعنی یہ کتاب حق تعالی شانوں نے جبرائیل امین کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں۔ جس طریقے سے ہر زبان کے اندر کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ عربی زبان کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں، جس کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے، اس کے علاوہ اس کا معنی کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کی حقیقی مراد، حقیقی معنی صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو معلوم ہے، اس کے علاوہ یہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ ان حروف کو مقطعات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اصلی معنی تک اوروں کی رسائی نہیں ہوتی۔ سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات دیے گئے ہیں یہ کل 14 حروف ہیں۔ الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ہا، یا، عین، طا، سین، ہا، قاف اور نون۔ ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو یہ عبارت بنتی ہے نص حکیم قاطع لہ صدق۔ تعداد کے لحاظ سے یہ حروف 14 ہیں، اور یہ 14 حروف چونکہ 28 حروف کے آدھے بنتے ہیں۔ ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ 28،
اور یہ حروف مقطعات جو 14 ہیں یہ ان 28 حروف کے آدھے بنتے ہیں۔ ان حروف کو لانے کی وجہ، ان حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت اور عزت کا ذکر ہوتا ہے، جس سے یہ بات قوی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے کہ لوگ ان کے مقابلے اور ان کے معارضے سے عاجز ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم ایسا معجز ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے کوئی چیز بھی لانا یہ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ سارے کے سارے لوگ مل جائیں، سارے کے سارے جنات مل جائیں، مل کر اس کا اس جیسا ایک حرف بھی نہیں لا سکتے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابن جریر نے سند ضعیف کے ساتھ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور آپ سے ان کے روبرو سورہ بقرہ پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روبرو سورہ بقرہ پڑھی۔ انہوں نے حساب لگا کر اور جی میں کچھ شمار کر کے کہا کہ ہم ایسے دین میں کیوں داخل ہوں جس کے راج کی مدت زیادہ سے زیادہ 71 سال بنتی ہے۔ 71 سال بنتی ہے، کیونکہ الف لام میم کے کل اعداد ابجد کے اعتبار سے 71 ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ اس پر یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپ پر نازل ہوا؟ فرمایا ہاں، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ یہ سن کر یہودی بولے کہ ابو القاسم تم نے تو ہم کو اشتباہ میں ڈال دیا، کیونکہ الف لام میم صاد کے 161 عدد، الف لام را کے عدد 231 اور الف لام میم را کے 271 عدد بلتے ہیں۔ اب ہم حیران اور سخت حیران ہیں کہ کس کو لیں اور کس کو چھوڑیں۔ تو یہ حروف مقطعات کو دیکھ کر وہ لوگ نہیں اندازہ لا سکے اور نہ ہی یہ سمجھ سکے ہیں کہ یہ کیا چیز۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں۔ حق تعالی شانو ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔